جزاک اللہ نہایت ہی غم و آلام میں ڈوبا ہوا پردرد نوحہ آپ حضرات مصاب ہو رہے تھے اور شام کو افطار جو کرنے لگے مولا ایک ساغر شیر آپ نے قاتل کو بھی بھیجا یہ زہر بھری تیغ کا گویا کے عوض تھا اس نے نہ پیا پھیر دیا بولے یہ آقا کہہ دو کہ خوشی ہو تیرا زخمی نہ جیے گا پوچھو تو میرے ہاتھ سے شربت تو پیے گا پھر بولے کہ پردہ کرو قاتل کو بلاؤ ہاں کھول کے مشکیں میرے آگے اسے لاؤ ہاں کھول کے مشکیں میرے آگے اسے لاؤ شربت کے بھی اور دودھ کے بھی کوزے بناؤ جو میوے کے تحفے سے ہو تحفہ وہ مگاؤ اس دم کوئی سمجھے نہ حقیر اس کو نظر میں قاتل کی ضیافت ہے ید اللہ کے گھر میں آخری بند کے پردہ ہوا اور آیا وہ جلاد بھی ناگاہ اور کوہنیوں کو ٹیک کے بستر سے اٹھے شاہ تھرائے ہوئے ہاتھوں سے تو جام لیے قاتل سے بمنت کی پیلے اے قاتل سے بمنت کہا پیلے اسے للہ افسوس تو فاقے سے رہے گھر میں علی کے وہ رونے لگا خلق پہ احمد کے وسیع کے وہ رونے لگا خلق پہ احمد کے وسیع کے آئیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہر بیت کے ماز کا کشکول لے کے بڑھوں خطیب آل محمد عزت مآب عالی جناب مولانا سید نصیر اعظمی صاحب قبلہ کی خدمت میں کے تشریف لائیں اور مصائب مولا متقیان سے مومنین کی چھلکتی ہوئی آنکھوں کو لبریز کریں مومنین سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے آ جائیں تاکہ جو مومنین بعد میں یا ان کو کوئی تکلیف دقت نہ ہو برائے کرم تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے تشریف لیں ملزم پلانا پلانا عبدالرحمن ابن ملزم رانا حرام جادی رانا اور حیدر محمد محمد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها واللعن على أهلها أما بعد إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره مولا کائنات کے ماتم دارو مشکل کشا کے سوگوارو 5 روز سے آپ یہاں مولا کائنات کے غم میں مصروف رہے بڑی شان و شوکت تھی بڑی رونق تھی مگر ابھی جب یہاں سے شبیہ تابوت برآمد ہو جائے گی اس کے بعد جب آپ یہاں پلٹ کے آئیں گے تو ایک عجیب سناٹا نظر آئے گا ایک عجیب بے رنگی نظر آئے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہمارے پاس ہمارا مولا موجود ہے ارباب اعضاء صرف شبیہ تابوت کا وجود اتنی رونق رکھتا ہے جس گھر میں خود علی موجود ہو اس گھر والوں کو علی کو دیکھ کر کتنا سکون میسر آ رہا ہوگا مگر ان بچوں کے دل سے پوچھئے
جنہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب میرے مولا کی زندگی کا آخری دن جزاکم اللہ. آپ رونے کے لیے آمادہ ہے. آج یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ روئیے، اس لیے کہ آپ کی آنکھیں خود بھری ہوئی ہیں، آپ کا دل بھرا ہوا ہے، آپ بے تاب اور بے قرار ہیں رونے کے لیے. میں تو صرف احساس دلاؤں گا، خود بخود آپ کی چیخیں نکل جائیں گی. ابھی آپ نماز سے فارغ ہوئے، نماز کے قبل آپ نے اذان بھی کہی ہوگی اور اذان میں ایک فقرہ دہرایا ہوگا، اشہد ان امیر المومنین. ارباب اعظام، مولا کا نام آپ نے اذان میں سنا ہوگا. آپ کو کچھ یاد آیا جس کا کلمہ ہم اذان میں پڑھ رہے ہیں؟ آج اسی علی کی شہادت کی تاریخ ہے، آج 21ویں رمضان ہے. ہاں ارباب اعظام، مجھے تاریخ کے 2 منظر اذانوں کا یاد آ رہا ہے. ایک اذان وہ جب 19ویں کی صبح کو میرا مولا خود گلدستہ اذان پہ گیا تھا اور علی نے مسجد کوفہ کے گلدستے پر جا کر خود اذان کہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر. رونے والوں میں بتاؤں، تاریخ کہتی ہے کہ علی کی اس آواز کو سن کر علی کے گھر میں علی کی بیٹی زینب بے چین ہو گئی اور بے چین ہو کر بہن ام کلثوم کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے، ام کلثوم تم نے اذان سنی؟ کہا ہاں بہن ہم نے اذان سنی. رونے والوں سنو جملہ، ہاں بہن ہم نے اذان سنی. تو زینب کہتی ہے، ام کلثوم ایسی آواز میرے بابا کی کبھی نہیں آئی جیسی بھرائی ہوئی آواز. جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. ارباب اعظام، آج علی کی آواز میں بڑا درد ہے، آج میرے بابا کی آواز میں بڑی کیفیت ہے. میرا بابا غم و علم میں ڈوب کر اذان کہہ رہا ہے. اور ایک اذان وہ کہ جب صبح عاشور کی اذان تھی، دونوں اذان کو زینب نے سنا ارباب اعظام، مگر دونوں اذان میں بس ایک فرق تھا. ایک مؤذن خود زینب کے پاس آیا، دوسرا مؤذن زینب کے پاس نہ آیا، زینب خود اس کے لاشے پہ آئی. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مولا کائنات کے غم میں. سب لیے صبح نمودار ہو رہی ہے، ابھی آپ کو تابوت برآمد کرنا ہے. سنیے تو جملے ارباب اعظام. ہاں آپ کا دل بھرا ہوا ہے، آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کو وہ سارا منظر یاد ہے نا؟ 18ویں رمضان کی جب شب آئی تھی تو چھوٹی بیٹی ام کلثوم نے اپنے بابا کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا تھا. علی آ گئے، مگر تاریخ کہتی ہے افطار کے بعد پوری رات علی صحن میں ٹہل کر گزار رہے تھے، پوری رات. اور تاریخ نے جو منظر پیش کیا، اگر آپ اس منظر کو دل و دماغ میں اتار لیں تو بے تحاشا چیخ کر آپ روئیں گے. روایت کہتی ہے علی صحن میں ٹہلتے جاتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے جاتے تھے اور زبان پہ کلمہ استرجا جاری ہوتا تھا، انا للہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب آپ سوچیں، بیٹی نے پلٹ کے پوچھا، بابا یہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور انا للہ کیوں جاری کرتے ہیں؟ علی آواز دے رہے، بیٹا یہ تیرے بابا کی آخری رات ہے. بس میں نے منظر تمام کیا. علی ابن ابی طالب رخصت ہوئے، مسجد میں پہنچے، اذان کہی. اذان کے بعد میرا مولا مصلی عبادت پر آیا، نماز میں مصروف ہوا. اور اب تاریخ کہتی ہے علی نے جیسے ہی سجدہ خالق میں سر رکھا، ابن ملجم زہر آلو تلوار لے کر آگے بڑھا. وہ تلوار جو 1000 دینار زہر میں بجھائی گئی تھی، اس تلوار کو علی کے فرق اقدس میں لگایا. روایت کا جملہ سنو میرے مولا کے چاہنے والوں. روایت کہتی ہے علی کے سر پہ ابن ملجم کا وار اتنا کاری تھا، اتنا سخت تھا، اتنی زور سے تلوار مارا
کہ علی کا سر دو حصوں میں اس طرح کھل گیا جیسے قرآن کا ورق کھل جایا کرتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس طرح دو حصوں میں علی کا سر تقسیم ہو گیا. میرا مولا زخموں سے چور چور، مسلح خون آلود ہے، زمین کی خاک اٹھاتا ہے، اپنے زخموں پہ بھرتا جاتا ہے، اپنے زخموں پہ بھرتا جاتا ہے. اسی اسنا میں منادی کی ندا بلند ہو گئی. لقد تحمد واللہ ارکان الہدی قد قتل امیر المؤمنین. علی قتل کر دیے گئے. اس آواز کا سننا تھا. زینب دوڑی دوڑی آئی، بھیا حسن دیکھو منادی کیا ندا دے رہا ہے، ارے میرا بابا مارا گیا. حسن نے گھر چھوڑا، حسین بھیا کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے، چھوٹا بھائی عباس پیچھے پیچھے. ایک مرتبہ بچے مسجد میں آئے. جیسے ہی مسجد میں آئے تو دیکھا باپ خاک و خون میں غلطا ہے. اب صاحبان احساس ہے تو میں ایک سوال کروں. آپ سوچیں اگر آپ اپنے باپ کو معمولی سے زخم کی حالت میں دیکھیں گے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ یہی تو چاہیں گے نا کہ جلدی سے زخم کا علاج کیا جائے، جلدی سے بابا کو اٹھا کے اسپتال لے جائیں تاکہ بابا کی اذیت اور تکلیف دور ہو جائے. مگر میں بتاؤں جیسے ہی حسن نے چاہا کہ اپنے بابا کو اٹھائے اور سہارا دے، میرا مولا کہتا ہے بیٹا مجھے چھوڑ دو، پہلے نمازیوں کی نماز. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا کہ امام حسن نے کس دل سے نماز پڑھائی، مگر باپ کا حکم تھا. امام نے پہلے نمازیوں کی نماز تمام کی. نماز تمام کرنے کے بعد اپنے بابا کو اٹھانا چاہا. جب سر دو حصوں میں بٹا ہوا دیکھا اور اٹھ نہ پائے میرا مولا تو ایک مرتبہ ایک گلیم منگایا. گلیم میں علی کو لٹایا اور لٹا کر کے اس طرح اٹھایا، اس طرح اٹھایا. میں منظر بتاؤں آپ کو، ایسے اٹھایا جیسے کسی بچے کا جنازہ کوئی بزرگ اپنے ہاتھ پر اٹھا کر لے کر چلا. اس کیفیت میں بچوں نے اپنے بابا کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کر اپنے گھر کی طرف لے کر چلے. چند قدم آگے بڑھے تھے، تاریخ کہتی ہے کہ میرا مولا نے کہا میرے بچوں گھبرانا نہیں، میرے بچوں گھبرانا نہیں، دیکھو جب گھر آ جائے تو مجھے بتا دینا. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام جو اپنے بابا کے زخمی سر کو ہاتھوں سے سنبھالے ہوئے تھے، جیسے ہی گھر قریب آیا حسن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا. گرم گرم آنسو بابا کے رخسار پہ جب پڑا، علی نے آنکھیں کھولی. آنکھیں کھول کر کہتے بیٹا تم رو کیوں رہے ہو، تم رو کیوں رہے ہو؟ ابھی اتنا کہنا تھا کہ اچانک کسی کی زور سے رونے کی آواز آئی. میرے مولا نے پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ معلوم ہوا چھوٹا بیٹا حسین رو رہا ہے، غریب زہرا رو رہا ہے. اور میرے مولا نے ایک جملہ کہا حسین کو قریب بلاؤ. حسین قریب آئے تو کہا بیٹا تم نہ رونا، اس لیے کہ تمہارا رونا رسول اللہ کو بھی گوارا نہ تھا. آپ رو رہے ہیں نا، کھل کے رو رہے ہیں، بابا سے بلند رو رہے ہیں. باپ نے حسین کو کہا تم نہ رونا بیٹا. اب آپ سوچیں بچہ کس طرح روئے. لیجیے ارباب اعزاز، وہ علی جو بچوں کو سمجھا رہا تھا تم نہ رونا، تم نہ رونا، تم نہ رونا، وہی علی جب خیمے میں داخل ہوا اور اب تاریخ کہتی ہے علی کی نگاہ اپنی بڑی بیٹی زینب کے چہرے پر جزاک اللہ، جیسے ہی زینب کے چہرے پہ گئی نا تو اب تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ علی نے خود صیحہ کیا، واہ غربتا. ماتم کرو ارباب اعزاز، ماتم کرو، امیر کائنات کا ماتم ہے. اس طرح نہ رونا، کھل کے رونا، گریا بآواز بلند ہو، اس لیے کہ یہ اس علی کا ماتم ہے جو امت کا باپ تھا. جب باپ چلا جائے تو بچے جس طرح بلک بلک کے روتے ہیں نا، ایسے گریا کرنا. اب با وفا کے ماننے والوں میں بتاؤں علی کے جانے پر علی کے بچوں نے کیسے ماتم کیا. سارا منظر نہیں، بس ایک منظر. روایت کہتی ہے کہ علی کا چھوٹا بیٹا عباس دروازے در و دیوار کے درمیان کھڑا ہو کر اپنا سر دیوار سے ٹکرا ٹکرا کے ہائے بابا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہی حق ہے ماتم کا، یہی حق ارباب اعزاز گریے کا. اسی طرح روتے آنا. غازی عباس
चीख चीख के रो रहे हैं, हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा। लीजिए अरबाब आज़ाद, 19 तारीख कैसे गुजरी मुझे नहीं पता, 20वीं कैसे गुजरी मुझे नहीं पता, मगर जब 20 रमजान की शब आ गई तो अब एक मर्तबा जर्राह बुलाया गया। जर्राह ने अली का हाल देखा और देखने के बाद कुछ कहा नहीं, सर को झुकाया, वापस जाने लगा। पीछे पीछे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम ने पूछा, जर्राह जल्द बता मेरे बाबा का क्या हाल है। तो जर्राह ने कुछ कहा नहीं, आंखों से आंसू जारी हो गए, बस एक जुमला कहा, अपने बाबा से कहो अगर कुछ वसीयतें करनी हो तो जल्दी से कर ले। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं वो सारी वसीयतें नहीं पढ़ूंगा जो आप सुनते रहते हैं, बस एक मंजर तारीख का पेश करूंगा और इंशाअल्लाह आखिरी मंजिल पर मैं आपको ले आऊंगा और शबीह ताबूत बरामद हो जाएगी। रवायत का जुमला है, मेरे मौला ने सबको वसीयतें कर डाली, सारी वसीयतें आप जानते हैं, मगर तारीख कहती है 2 वसीयतें अली इब्न अबी तालिब ने और की, एक गरीब ज़हरा हुसैन से और एक वसीयत शरीकतुल हुसैन ज़ैनब से की। ज़ैनब को करीब बुलाया कि ज़ैनब अपने कान मेरे दहन के पास लाओ। छोटी बेटी अपने बाबा के करीब झुकी, झुकने के बाद अली ने कुछ कहा। अब तारीख कहती है अली वसीयत कर चुके। ज़ैनब से लोगों ने पूछा, ज़ैनब जल्द बताओ तुमसे अली ने क्या वसीयत की, तो शहजादी ने किसी को यह वसीयत बताई नहीं। अरसा गुजर गया, अरसा गुजर गया, अरसा गुजर गया। जब मैं ये वसीयत आप तक पहुंचाऊंगा ना तो यहां से लेकर वहां तक कोई खामोश नहीं बैठेगा, सर पे हाथ मार के आप रोएंगे इंशाअल्लाह। सुनिए, अजीबो गरीब वसीयत है। लोग पूछते रहे ज़ैनब बाबा ने क्या वसीयत की, ज़ैनब ने वसीयत नहीं बताई, मगर तारीख ने मंजर पेश किया। सन 40 में अली ने अपनी बेटी ज़ैनब को जो वसीयत की थी उसका इजहार सन 61 हिजरी में करबला के मैदान में उस वक्त हुआ जब हुसैन अपनी बहन ज़ैनब के पास रुखसत आखिर के लिए आए। अब जब रुखसत के लिए आए तो ज़ैनब ने कहा, भैया जरा मेरे करीब आओ। हुसैन जब बहन के करीब गए तो ज़ैनब ने कहा, बंद कला गला, गले गले का बंद खोलो, गले का बंद खोला। ज़ैनब ने गले का पोसा दिया तो हुसैन ने पलट के पूछा, ए ज़ैनब ये क्या कर रही हो? कहा, सन 40 हिजरी की सुबह जब मेरा बाबा रुखसत हो रहा था तो मुझसे कहा था, ए ज़ैनब जब हुसैन रुखसत आखिर को जाए तो मेरी तरफ से उसके गले का पोसा ले लेना। बस हो गया गिरिया, रो लिए आप। ये थी वो वसीयत जो अली ने ज़ैनब से की थी। अब जब अली ज़ैनब से वसीयत कर चुके, हुसैन से एक वसीयत की। हुसैन ने भी कहा, बहन ज़ैनब मेरे बाबा ने मुझसे भी एक वसीयत की थी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये मातमदार पहुंच गए, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। हुसैन कहते हैं मेरी बहन ने मुझसे, मेरे आका बाबा ने मुझसे भी एक वसीयत की थी। ज़ैनब ने कहा, भैया तुमसे क्या वसीयत की थी? तो एक मर्तबा हुसैन कहते हैं, ज़ैनब जरा शानों पर से अपनी आस्तीन हटाओ। अब जो आस्तीन हटाया, हुसैन ने आस्तीन का बोझा लेकर कहा, मेरे बाबा ने कहा था हुसैन जब तू कत्ल हो जाएगा तो ज़ैनब के बाजुओं में रसल बांधी जाए। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बस हो गई मजलिस तमाम, हो गई मजलिस तमाम। आखिरी मंजर, रो चुके आप, हक मातम अदा कर दिया। अरबाब आज़ाद, बस आखिरी मंजर, अभी ताबूत बरामद होगा। अभी आप जब ताबूत लेकर आएंगे ना, ये पूरा मजमा, मेरी आपसे मुअद्दबाना दरखास्त है, हाथों को जोड़ के दरखास्त है, जब ताबूत आए आप बेकरार न होइएगा, अपनी जगह खड़े रहिएगा। अलबत्ता इतना रोइएगा, इतना रोइएगा कि लगे कि जनाजा बरामद हो रहा है। सब अपनी जगह गिरिया कीजिएगा, ताबूत खुद बखुद आप तक आएगा। आप जियारत कीजिएगा, आंसुओं के साए में शबी की जियारत कीजिएगा। मगर मेरा एक सवाल है, जब शबी बरामद होगी ना तो आप भी देखेंगे
दो अफराद आगे से ताबूत को उठाते हैं, दो अफराद पीछे से उठाते हैं, ताबूत ऐसे ही उठता है ना, ऐसे ही उठता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सदियों के बाद अली का ताबूत उठाने वाले 4 अफराद मौजूद हैं। 2 आगे से ताबूत उठा रहे हैं, 2 पीछे से ताबूत उठा रहे हैं। मगर वो मंजर याद कीजिए, जब अली को गुस्ल कफन दिया जा चुका, अब कौन है जो अली का ताबूत उठाए, अली का जनाजा उठाए? रवायत कहती है हसनैन खड़े हैं। एक मर्तबा बाबा के वसीयत याद आ गई, बेटा घबराना नहीं, पायती से तुम सहारा देना, आगे से खुद बहुत ताबूत उठेगा। मेरा सवाल है आगे से ताबूत कैसे उठा? तो यकीनन मेरा दिल कहता है जिब्राइल आए होंगे, मेरे उस्ताद का ताबूत है। आगे से जिब्राइल और मिकाइल ने बाएं को संभाला होगा, पीछे से हसनैन ने संभाला होगा। अब ये ताबूत जब बरामद हुआ तो जिब्रील खुद नहीं आए, खुदा ने भेजा जिब्रील जाओ अली का ताबूत उठाओ। मैं कहूंगा फरियाद है फरियाद। ए जिब्राइल आज 40 हिजरी में अली का ताबूत उठाने के लिए तुम जैसे आए हो वैसे ही सन 61 हिजरी में करबला के मैदान में गरीब ज़हरा हुसैन का लाशा पड़ा होगा। ए जिब्रील आ जाना, अपने हाथों से गरीब ज़हरा का ताबूत उठा लेगा। वाह गुरबता, वाह लिया, वाह मजलूमा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।